الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارے کی ایک عہد کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کے اندر عید الاضحیٰ کی قربانی کے متعلق ذکر ہے. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، نماز کی صورت میں دیگر عبادات بھی ادا کریں. وانحر، اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام ہوگا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے. آپ نے قربانی کرتے وقت جو آیات تلاوت کی ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی ذبح کرتے وقت دعائیہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے اور یہ دعا کی ہے. فرمایا کہ اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما جس طریقے سے کہ آپ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا تھا. یہی دعا امت کو اس طریقے سے سکھائی ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امتی یوں مانگے اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام، کہ جب امتی قربانی کرے، جانور مٹا دے، اس وقت جہاں اور دعا کرنی ہے اور آیات تلاوت کرنی ہے جو آج کی گزارشات میں بتاؤں گا، ان کے ساتھ یوں یہ دعا مانگے ہے اللہ میری طرف سے اس قربانی کو قبول و منظور فرما جس طریقے سے کہ آپ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا تھا، اور جس طرح آپ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا تھا، اس طرح میری اس قربانی کو بھی قبول و منظور فرما. عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے. گزشتہ جمعے پر قربانی کے فضائل سے متعلق بات کی تھی. آج کی گزارشات میں مسائل سے متعلق گفتگو کریں گے. قربانی امت مسلمہ صاحب نصاب شخص پر واجب ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی کا پورا معمول رہا ہے، کبھی ناغہ نہیں ہوا کہ آپ نے قربانی نہ کی ہو. سنت مؤکدہ وہ بھی حکم میں وجوب کیا جاتی ہے، لیکن جب اس کی ادائیگی نہ کی جائے تو اس پر وعید آ جائے، سزا آ جائے، تو وہ سنت مؤکدہ واجب ہو جاتی ہے. قربانی کا وجوب قرآن مجید سے بھی ثابت ہے
اور قربانی کا وجوب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور پھر پوری امت مسلمہ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بعد کی امت مسلمہ کا قربانی کے وجوب کے اوپر اجماع ہے۔ قرآن سے اس کا وجوب کیسے ثابت ہے؟ جہاں بھی قربانی کا ذکر آیا، جیسے گزشتہ جمعے پر ایک تلاوت کی تھی کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ لِيَذْكُرُوا، یہ صیغہ امر کا ہے۔ اور آج کے ابتدائی خطبے میں جو سورہ کوثر تلاوت کی ہے، اس میں بھی صیغہ امر ذکر ہوا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز ادا کریں، وَانْحَرْ، اور قربانی کریں۔ صلی کا صیغہ بھی امر ہے، صیغہ امر ہے، نماز بھی فرض ہے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے، یہ بھی صیغہ امر ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے قربانی کا وجوب کیسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص وسعت رکھتا ہے، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرنا چاہتا تو ہمارے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز میں شریک نہ ہو، یہ ناراضگی ہے۔ جس حکم کے بجا نہ لانے پر وعید آ جائے وہ حکم واجب ہوتا ہے، ورنہ سنت کے عمل پر، مستحب کے عمل پر اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو اس پر سختی نہیں آتی، ڈانٹ نہیں، اس پر کوئی وعید کا جملہ یا ناراضگی کا جملہ نہیں ہوتا۔ ہاں اشراق کے نفل کوئی پڑھے ثواب زیادہ ہے، عمرہ مقبول کا ثواب ہے، اس طرح ثواب ہے، لیکن کوئی نہیں پڑھ رہا تو گناہگار نہیں ہے۔ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس کو قربانی کو کیا ہے جتنا آپ مدینہ طیبہ کی زندگی میں رہے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کیا ہے کہ اے نبی، ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے، خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اس خیر کثیر میں ختم نبوت بھی داخل ہے، اس خیر کثیر میں قرآن مجید کی وحی کی تکمیل بھی داخل ہے، آپ کی شریعت مکمل داخل ہے، آپ کے ماننے والے کثیر تعداد میں ہوں گے، یہ داخل ہے، اور اس خیر کثیر میں حوض کوثر بھی داخل ہے۔ حوض کوثر خیر کثیر کی ایک چیز ہے۔ انا اعطیناک الکوثر میں صرف حوض کوثر مراد نہیں ہے۔ حوض کوثر اصل میں کوثر نام کی ایک نہر ہے جنت میں، اس سے پانی آئے گا جو تمام نہروں سے زیادہ میٹھا اور زیادہ پیاس بجھانے والا، زیادہ شفاف ہوگا۔ میدان حشر میں مقام محمود کے قریب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوں گے، اس نہر سے یہ پانی آئے گا اور یہاں من جانب اللہ حوض بنا دیا جائے گا، جس حوض سے ان امتیوں کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے جن کی نجات یقینی ہے، جو اللہ کے ہاں مقرب اور مقبول بندے ہو گئے، جنتی بندے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ حوض کوثر الکوثر کا ایک حصہ ہے، اس کا معنی خیر کثیر ہے۔ نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، خوب دیا ہے، امام الانبیاء بھی بنایا، خاتم النبیین بھی بنایا، آپ کو جماعت بھی اتنی اچھی عطا کی ہے۔ تو وہ نہر کوثر آئے گی مقام محمود کے قریب جہاں حوض بن جائے گا، اس حوض سے آپ پانی دیں گے جس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ ایمان کے بعد
سب سے اہم حکم جو مومن کے اوپر واجب ہوتا ہے وہ نماز کا ہے کہ نماز کو پابندی سے ادا کریں۔ نماز اسلام اور کفر کے درمیان امتیاز کر دینے والی چیز ہے۔ یہ بدنی عبادت ہوئی، نماز جانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے کہ اس میں انسان کے وقت کا دخل ہے، بدن کا دخل ہے۔ کپڑے نہیں بھی تو پھر بھی نماز واجب ہے، کپڑے ناپاک ہیں تو پھر بھی واجب ہے، قبلہ رخ نہیں معلوم پھر بھی ادا کرنی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر کرنی ہے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر کرنی ہے، لیٹ کر اشارے کر سکتا ہے سر سے تو بھی ادا کرنی ہے، بے ہوش ہو گیا یا بالکل سکت نہیں رہی تو پھر قضا ہے۔ تو نماز بہت ایسی مجبوری آ جائے جہاں قضا کی گنجائش ہے، ورنہ تو بیٹھ کر لیٹ کر اور وضو نہیں کر سکتا تو مٹی سے تیمم کرے، مٹی بھی نہیں ملتی تو ویسے ہی نماز پڑھ لے کہ یہ تو اب بے بس ہے، اس کو مٹی بھی نہیں ملی۔ نماز کی بہت اہمیت ہے، تو اسی کو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّ، آپ کو اور آپ کی امت کو خیر کثیر عطا کیا گیا ہے، لیکن اتنی نعمتیں ملنے کا پھر شکر یہ ہو کہ نماز پابندی سے ادا کی جائے۔ وَانْحَرْ، نماز میں نے بتایا کہ جانی عبادت کا دخل ہے، اس میں مال کا اتنا دخل نہیں ہے۔ ہاں کپڑے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بغیر کپڑوں کے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ پانی پیسے سے ملتا ہے یا بہت مہنگا مل رہا ہے یا ہے ہی نہیں تو تیمم کریں۔ اصل یہ بدنی عبادت ہے نماز۔ اور بھی عبادات بدنی ہیں جس میں روزے کا تعلق بھی بدن کے ساتھ ہے۔ وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے۔ قربانی میں مالی عبادت کا دخل ہو گیا، اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، مالی عبادت ہے، حج بھی آ گیا کسی حد تک، اس میں بھی مالی عبادت کا دخل ہے۔ اور وَانْحَرْ، نحر اس قربانی کو کہتے ہیں کہ جس میں اونٹ کو ذبح کیا جائے، اور اونٹ کو ذبح کرنا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، ثواب بھی زیادہ ہے، واللہ عالم۔ وہ تو کوئی کھائے گا تو پتہ چلے گا، کہتے ہیں کہ اس کے گوشت کے بھی بہت فوائد ہیں۔ وَانْحَرْ میں ایک حکمت اور بھی ہے، اونٹ کی قربانی کا جو حکم دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی مرض کی وجہ سے اللہ سے یہ منت مانی تھی کہ یا رب میرا یہ عرق النساء، ان کو ایک ٹانگ میں درد ہوتا تھا، یہ ٹھیک ہو جائے تو جو میری محبوب چیز ہے وہ میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ ٹھیک ہو گئی۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم، ہم نے تو سارے کھانے حلال کیے تھے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے، لیکن انہوں نے کچھ خود اپنے اوپر حرام کر دیا۔ وہ درد ٹھیک ہو گیا تو پھر انہوں نے گوشت اونٹ کا کھانا بند کر دیا۔ یہی اسی اتباع میں یہودی لوگ اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے۔ اب کے یہودیوں کا تو اعتبار ہی نہیں ہے نا، یہ تو جو مل جائے جو کھا جاؤ جو کر جاؤ جو اس طرح۔ یہودی جو اس وقت مذہبی تشخص کچھ رکھنا چاہتے تھے، مدینہ میں کافی آباد تھے، ان کے قلعے بھی تھے، کعب بن اشرف یہودی کا، بنو قریظہ کا، بنو نذیر کا، فلاں۔ جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا کہ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئیں تو وَانْحَرْ، قربانی کیجئے اونٹ کی، کہ یہودی لوگ اونٹ کی قربانی نہیں کرتے، اونٹ کو حلال ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ اونٹ ہند اللہ پہلے بھی حلال تھا اب بھی حلال ہے، انہوں نے ویسے اس کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی منت اپنے لیے تھی، بعد کے لوگوں کے لیے تو نہیں تھی، تو اس لیے مدینہ طیبہ میں اونٹ کی قربانی کے لفظ استعمال ہوا کہ اس کا بھی اہتمام کریں، تاکہ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ یہ اونٹ حرام ہے یا یوں ہے وہ نکل جائے۔ وَانْحَرْ، قربانی یہ صیغہ امر ہے، اور صاحب استعداد شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی صاحب استعداد پر ہوتی ہے، صدقۃ الفطر بھی صاحب استعداد پر ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی صاحب استعداد پر ہوتی ہے۔
صاحب نصاب پر، صاحب استطاعت پر۔ لیکن زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر اور قربانی میں فرق ہے۔ نصاب دونوں کا ایک ہے۔ زکوٰۃ میں سال سے وہ مالدار چلا آ رہا ہو، حولان حول، لیکن صدقۃ الفطر بس عید کے دن وہ صاحب نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مالیت کے مطابق اس کے پاس پیسہ ہے، کسی ملک کی کرنسی ہے، یہ شخص صاحب نصاب ہے، بے شک سال نہ گزرا ہو۔ اپنی کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر اور اپنی چھوٹی اولاد وغیرہ کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ یہی بات قربانی کی ہے۔ قربانی صاحب نصاب پر ہے جو عید کے دن 10، 11، 12 کو صاحب نصاب ہو گیا، جو موجودہ پاکستانی روپے کے لحاظ سے 60,000 روپے یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ صرف پیسے 60,000 ہیں یا کچھ چاندی، کچھ سونا، کچھ یوں مل کر کچھ پاکستانی پیسے 60,000 بن جاتے ہیں اور عید کے دن اس کے پاس ہیں اور مقروض نہیں ہے۔ یہ شخص اگر گھر میں ایک ہے تو اس ایک پر قربانی واجب ہے، اور گھر میں کئی لوگ ہیں لیکن اپنے اپنے پیسے الگ الگ رکھتے ہیں، تو ہر کسی کے پاس نصاب کے بقدر مالیت موجود ہے تو اتنے پر قربانی واجب ہو جائے گی جو بالغ ہیں۔ سال گزرنا شرط نہیں، ان 3 دنوں میں، فرض کرو عید کے پہلے دن کوئی شخص صاحب نصاب نہیں تھا، دوسرے دن بھی نہیں تھا، عید کے تیسرے دن اس کے پاس کوئی مالیت آ گئی، کوئی چیز بک گئی، کچھ اس طرح ہو گیا اور وہ 60,000 کی مالیت یا اس سے زیادہ ہو گئی اس کے پاس، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی صاحب حیثیت شخص پر واجب ہے جو 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر مالیت 2-3 مالوں کی مل کر بھی ہو جائے تب بھی قربانی واجب ہے۔ عموماً بعض علاقوں میں، اور ہمارا سارا اسی میں ہی ہے یہ نظام، اس طرف کے علاقے کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، ایک بیٹے کی بھی شادی ہو گئی، دوسرے کی بھی ہو گئی، تیسرے کی بھی ہو گئی، چوتھے کی بھی ہو گئی، ابھی اکٹھے ہیں، بچے بھی پیدا ہو گئے، سب شادی شدہ بھی ہیں، سب کمائی بھی کر رہے ہیں، روزگار بھی ہیں، لیکن اکٹھے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا رواج ہے جی، اور اس کو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے۔ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، شادی ہو جائے علیحدہ نظام ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے خوبی ہے، اس میں محبت بھی قائم رہتی ہے، جھگڑا تنازع بھی نہیں ہوتا، اور صاحب نصاب ہر شخص کا بھی اندازہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہ اکٹھے رہنے والے لوگ ہیں، سارے اس